السلام علیکم ناظرین، اہل رسالت کو 13 برس کا عرصہ گزر چکا تھا۔ اس پورے عرصے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں نے بے شمار مصائب برداشت کیے، لیکن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھا۔ آپ کے صبر و استقامت کی وجہ سے مشرکین کی تمام کوششیں ناکام ہو گئی۔ جب بیعت عقبہ کے موقع پر اہل مدینہ کی ایک بڑی تعداد نے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور آپ کو مدینے آنے کی دعوت دی تو مشرکین کا حسد اور بھی زیادہ بڑھ گیا۔ مشرکین نے دارالندوہ میں ایک اجلاس بنایا۔ اس اجلاس میں شیطان بھی شیخ نجدی کے روپ میں شریک ہوا۔ یہاں پر مشرکین نے مختلف منصوبے بنائے تاکہ اسلام کو ختم کیا جا سکے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت فرمائی اور ان کی تمام سازشیں ناکام ہو گئیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت مدینہ میں کامیاب ہو چکی ہے۔ اگر وہ مدینہ چلے گئے تو لوگوں کی ایک بڑی تعداد ان کے گرد جمع ہو جائے گی، جب اس کے نتیجے میں وہ طاقتور ہو جائیں گے اور پھر ان کا مقابلہ کرنا مشکل ہو جائے گا۔ لہٰذا اس سے پہلے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں جائیں، ان کا کوئی حل نکالا جائے۔ ابو جہل نے کہا، قریش کے قبیلے میں ہم سب سے زیادہ معزز ہیں، ہم خدا کا خاندان ہیں۔ حج کے موقع پر لوگ ہمارے پاس آتے ہیں اور ہمارا احترام کرتے ہیں۔ ہم لوگ اللہ کے حرم میں رہتے ہیں اور کوئی بھی ہمارے خلاف آواز نہیں اٹھا سکتا۔ ہم پوری عظمت اور شان و شوکت کے ساتھ یہاں رہتے ہیں۔ جب محمد بن عبداللہ جوان ہوا تو ہم نے اس کی سچائی اور دیانت کی وجہ سے اس کا نام آمین رکھا۔ اس نے ہمیں اس کا یہ صلہ دیا۔ اس نے نبوت کا دعویٰ کر لیا اور اس نے یہ اعلان کیا کہ اس کے پاس آسمانی خبریں آتی ہیں۔ اس نے ہمارے نظریات کو غلط قرار دیا، ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہا، ہمارے نوجوانوں کو بگاڑ دیا اور ہماری جماعت میں اختلاف پیدا کر دیا۔ اس نے ہمیں تباہ کر دیا ہے۔ ابو جہل نے قریش کے سرداروں کو دارالندوہ میں جمع کیا اور کہا، میں نے ایک رائے قائم کی ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ ہم کسی کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجیں گے جو جا کر انہیں قتل کر دے۔ اگر بنی ہاشم نے اس کا مطالبہ کیا تو ہم ان کو 10 گنا زیادہ دیت دیں گے۔ جو وہاں شیخ نجدی کی شکل میں بیٹھا تھا وہ کہنے لگا کہ یہ رائے بالکل غلط ہے۔ تو ابلیس کہتے ہیں کہ بنی ہاشم تو دیت کا مقابلہ نہیں کریں گے۔ بتاؤ کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جو قتل ہونا پسند کرے؟ جب محمد کو قتل کر دیا جائے گا تو نبی ہاشم انتقام کے لیے کھڑے ہو جائیں گے اور ان کے ساتھ ان کا حلیف قبیلہ بھی شامل ہو جائے گا۔ یاد رکھو، بنی ہاشم کبھی بھی یہ پسند نہیں کریں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قاتل زندہ رہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کی وجہ سے تمہارے اندر فساد برپا ہو جائے گا اور تم سب تباہ ہو جاؤ گے۔ تو آمیہ کہتے ہیں، ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھر میں قید کر دینا چاہیے اور ان کو کھانے کے وقت کچھ بھی نہیں دینا چاہیے اور وہ بھوک اور بیماری کی وجہ سے مر جائیں گے۔ تو وہاں پر بیٹا ابلیس کہتا ہے کہ یہ رائے پہلی رائے سے بھی بہت زیادہ بیکار ہے۔ بنی ہاشم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گرفتاری اور قید پر کبھی راضی نہیں ہوں گے۔ تو وہاں پر بیٹھے حاضرین نے کہا، آخر اس میں کیا خرابی ہے؟ تو ابلیس نے کہا، تم بڑے سادہ لوگ ہو،
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک حسین اور ذہین شخص انسان ہیں۔ وہ بات چیت کرنے کا ماہر ہیں۔ وہ ہمیشہ نرم لہجے میں بات کرتے ہیں۔ جب تم نے اسے یہاں سے نکال دیا تو عرب کے دوسرے قبائل کے پاس چلا جائے گا اور انہیں اپنی باتوں سے قائل کر لے گا۔ جب وہ ایک بڑی فوج کے ساتھ تم پر حملہ آور ہوگا تو تمہیں اس کی طاقت کا اندازہ ہوگا۔ تو امیہ نے کہا، ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر میں قید کر دینا چاہیے اور کھانے کے وقت یہاں تک کہ وہ بھوک اور بیمار کی وجہ سے مر جائیں۔ تو پھر ابلیس کہتا ہے، یہ رائے بھی بالکل بیکار ہے۔ بنی ہاشم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گرفتاری اور قید پر کبھی راضی نہیں ہوں گے۔ جب لوگ یہاں آئیں گے تو ان کی مدد کر کے انہیں تمہاری قید سے آزاد کر لیں گے۔ تو حاضرین نے کہا، آپ نے ہماری تمام آراء کو مسترد کر دیا ہے، تو آپ اپنی عہد میں رائے پیش کریں۔ تو ابلیس کہتا ہے، اس مسئلے کا یہی ایک حل ہے کہ قریش کے تمام قبائل کے سرداروں میں سے ایک شخص لیا جائے اور بنی ہاشم کی ایک فرد کو بھی شامل کیا جائے۔ تمام افرادوں کو تلواریں دی جائیں اور وہ سب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں داخل ہو کر ایک ساتھ حملہ کر دیں اور ان کو قتل کر دیں، نعوذ باللہ۔ تو اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون قریش کے تمام قبائل میں تقسیم ہو جائے گا اور بنی ہاشم خون کا مطالبہ نہیں کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ بنی ہاشم کا ایک فرد بھی تمہارے ساتھ ہوگا۔ وہ انتقام نہیں لے سکیں گے اور اگر انتقام نہ لے سکیں تو خون بہا کر مطالبہ کریں گے۔ تو نعوذ باللہ، قریش کے سرداروں نے اس منصوبے کو قبول کر لیا اور اس پر عمل کرنے کا فیصلہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا اور انہیں اس منصوبے کی خبر دی۔ جب کافر آپ کے بارے میں منصوبہ بنا رہے تھے تو آپ کو گرفتار کر لیں یا قتل کر دیں، یہ جلا و وطن کر دیں، نعوذ باللہ، وہ منصوبہ بنا رہے تھے اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ اور اس کے بعد شام ہو گئی۔ شام ہوئے تو قریش کے قاتل جمع ہوئے۔ ابو لہب نے کہا، میں تمہیں رات کے وقت محمد کے گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دے سکتا، کیونکہ گھر میں عورتیں اور بچے ہیں اور اس سے انہیں بھی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ آج رات ہم اس کے گھر کا مظاہرہ کریں گے اور صبح کے وقت اندر داخل ہو جائیں گے، نعوذ باللہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، آج رات میرے بستر پر میری چادر اوڑھ کر سو جاؤ اور صبح کو لوگوں کی امانتیں انہیں واپس کر دینا۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر ان کی چادر اوڑھ کر سو گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر انہیں وہاں لے گئے۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پکڑ کر انہیں گھر سے باہر لے آئے تو گھر کے باہر قریش کے قبائل موجود تھے، مگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ نہیں سکے۔ صبح کا وقت قریب آیا تو قاتلوں نے اپنی تلواریں اٹھا کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں داخل ہو گئے۔ قاتل بستر کے قریب پہنچ گئے تو کسی نے کہا، چپکے سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ نہ کرو، ان کے منہ سے چادر اٹھا کر تو دیکھو
کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں یا پھر وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نہیں ہیں۔ جب چادر اٹھا کر دیکھی گئی تو وہ یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ بستر پر تو حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ سو رہے تھے۔ تو حضرت علی نے آنکھیں کھولی اور ان کو دیکھ کر بلند آواز میں کہا، یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ انہوں نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں؟ تو حضرت علی نے فرمایا، کیا تم نے انہیں میری نگرانی میں دیا تھا؟ کیا میں انہیں تمہارے حوالے کر دوں؟ تم خود کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے شہر سے چلے جائیں، اب وہ تمہارے شہر سے چلے گئے تو اب تمہیں ان سے کیا کام ہے؟ تو ایک کافر نے کہا، کوئی بات نہیں، اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاتھ سے نکل گئے تو ہمیں حضرت علی کو قتل کر دینا چاہیے۔ تو ابو جہل نے کہا، نہیں، یہ ابھی گمسن ہے، اس کی عقل ابھی پختہ نہیں ہے۔ تو حضرت علی نے فرمایا، خاموش ہو جاؤ، اللہ نے مجھے اتنی عقل عطا کی ہے کہ اگر تمام انسانوں میں تقسیم ہو جائے تو دنیا میں کوئی بھی پاگل نہ رہے، اور اللہ نے مجھے اتنی قوت عطا کی ہے کہ اگر اسے تمام جہانوں میں تقسیم کر دیا جائے تو بھی یہ کمزور نہ رہے۔ حضرت علی کا یہ فرمان سن کر مشرکین تلوار اٹھا کر آپ کو مارنے کی کوشش کی، تو حضرت علی اس کا ہاتھ پکڑ کر زور سے جھٹکا دیا، جس سے اس کی تلوار دور جا کر گر گئی اور وہ نیچے بے ہوش ہو کر گر گیا۔ مشرکین نے اٹھایا اور اپنے گھر واپس چلے گئے، اور پھر مشرکین نے اعلان کیا کہ جو کوئی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر لے کر آئے گا اسے 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے نکلے اور مدینہ کی طرف ہجرت کے لیے روانہ ہو گئے، تو ان کی ملاقات حضرت ابوبکر رضی تعالیٰ عنہ سے ہوئی، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ساتھ چلنے کی اجازت لی اور کہا کہ جب آپ بھی مکہ چھوڑ کر جا رہے ہیں تو مجھے مشرکین میں اکیلا نہ چھوڑیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ساتھ چلنے کی اجازت دے دی اور انہیں اپنے ساتھ لے لیا، اور پھر دونوں صاحبان غار ثور میں جا کر چھپ گئے۔ پہلے مشرکین میں کچھ لوگ بہت ہی زیادہ عقل مند سمجھے جاتے تھے، وہ نشانوں کو پہچان کر راستہ تلاش کر لیتے تھے۔ اس وقت مکہ میں ابو قرظ اس فن کا ماہر سمجھا جاتا تھا۔ مشرکین نے اسے بہت بڑے انعام کا لالچ دیا اور کہا کہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلاش کر دو، اور وہ مشرکین کی سالار کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر آیا، اور وہاں پر اس نے آپ کا لگا ہوا نشان قدم دیکھا۔ پھر اس نے نشان قدم پر چلنا شروع کیا اور مشرکین کو لے کر غار ثور پر پہنچ گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے کہا، محمد مصطفیٰ اور ابوبکر یہاں سے آگے نہیں گئے، اب یہاں سے یا تو وہ آسمان پر چڑھ گئے ہیں یا وہ زمین میں کہیں پر چھپ گئے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر رضی تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب بیٹھے تھے۔ جب انہوں نے یہ باتیں سنی تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، اب وہ غار میں داخل ہوں گے اور ہمیں گرفتار کر لیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تسلی دی اور کہا، گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ حضرت نے غار کے کھڑے قریب درخت پر اشارہ کیا، وہ درخت آگے بڑھا اور اس نے غار کا منہ بند کر دیا۔ مکڑی نے وہاں پر جالا تنا اور کبوتری نے غار کے دروازے پر انڈے دیے اور وہ انڈے پر بیٹھ گئیں۔ مشرکین آگے بڑھے، وہ غار کی 20 فٹ کے فاصلے پر آ گئے۔ انہوں نے غار کی طرف دیکھا تو وہاں پر مکڑی کا جالا دکھا، اور انہوں نے وہاں پر دیکھا کہ کبوتری اپنے انڈوں پر بیٹھی ہوئی تھی۔ تو یہ دیکھ کر وہ واپس لوٹ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دن تک غار میں قیام کیا
اور پھر آپ وہاں سے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ تو آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی، مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔